ٹھیک ہے. تو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے آپ سب صاحب شعور بیٹھے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ شہر بھر میں کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سادات کی بات سادات کے گھر سے پوچھنا چاہیے. بزرگوں کی باتیں ان سے پوچھو جو حسبی نسبی نسلی سید ہیں. ہاں اب یہاں سے آگے بھی میں کچھ کہہ سکتا تھا، بہرحال ویڈیو بن رہی ہے تو نہ اتنی میری جسامت کی عمر ہے نہ اتنی میری خطابت کی عمر ہے جتنے سر اور داد میرے مولا نے مجھے دکھائی ہے. تو اس کی حاجت ہی نہیں ہے. ابھی مطلب وہ کریم گھرانہ اتنا ہے کہ حاجت سے زیادہ دیتا ہے، جتنی طلب ہوتی ہے اس سے زیادہ دیتا ہے. تو مولا کا کرم ہے، سب کچھ ہے، اس لیے اس سے آگے والا جملہ میں نہیں کہوں گا ورنہ وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے. چھوٹی سی سورہ ہے، اسے تلاوت کرنے جا رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. ارشاد ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. قسم کھائی اللہ نے، والعصر، عصر کی قسم ہے. جو فرما رہے آپ کے نہیں، جو روزانہ گھر سے زیارت امام زمانہ پڑھ کے نکلتے ہیں وہ تو بولیں گے میرے ساتھ اس سورت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے میں ترجمہ مکمل کر لیتا ہوں. چھوٹی سی سورہ ہے، آسان سی بات ہے، اور میرا سبق اور پڑھنے کا طرز، میرا طرز خطابت، اسلوب یہی ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن کی تفسیر ان سے پوچھتا ہوں جو خود ناطق قرآن ہیں. یہ آپ سلامت رہیں. میرا اپنا کوئی، اور یہ جو ہے میں اکثر کہتا ہوں، یہاں نہیں کہہ رہا، بہرحال آپ جیسے بزرگ جب بیٹھے ہوں فرنٹ سیٹ پہ، ورنہ میں کہتا ہوں کہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. تو بزرگ تو جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں، لیکن جوان جو بیٹھے ہیں وہ بزرگوں سے سبق حاصل کریں اور تھوڑا سا بولنا سیکھیں. بولیں گے تو پہچانے جائیں گے. ہاں، اور جس کا تو یہ ایمان ہے کہ اس کے منہ میں جو زبان ہے وہ اللہ نے اسے بولنے کے لیے دی ہے، تو وہ اللہ کی زبان کے ذکر میں بولے گا ضرور. جی آپ سلامت رہیں. اچھا، جو اتنے نعروں پہ بھی نہیں بولا، گنے چنے لوگ ہیں نظر آ رہے ہیں مجھے، جو یا علی نہ بول سکا، اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ساؤنڈ کی وجہ سے نہیں بول رہا یا میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا؟ اچھا، میں کھانے کے بعد تو سبھی بولتے ہیں، کھانے سے پہلے جو بولے گا، مولا آپ کو سلامت رکھیں. اگر میرا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تو میرے چہرے کو برا سمجھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا. ہاں، یہ آپ میرے سے لکھوا لیجئے. لیکن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ذہن میں رہے، وہ اللہ کا چہرہ ہے. یہ حیدر حیدر، جی سلامت رہے. حیدری. اللہ کہہ رہا ہے عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے. ویسے قرآن کے 70 ظاہر ہیں، 70 باطن ہیں، اور بھی بڑے راز ہیں. جب آپ قرآن کے معارف پڑھتے ہیں تو بہت کچھ آپ کے سامنے آتا. ائمہ نے بہت کچھ بیان کیا، مگر 3 تفسیریں اس سورہ کی اور اس آیت کی میں نے پڑھی ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، اور تینوں برحق ہیں اپنی جگہ. اہل امام سے شروع کر رہا ہوں. والعصر، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس نماز عصر کی قسم کھائی ہے جسے پڑھتے ہوئے شوہر بطول نے زکوٰۃ دی تھی. یہ آپ سلامت ہے. حیدر حیدر. حیدری، جسے پڑھتے ہوئے میرے مولا نے، آپ کے مولا نے، امیر المومنین نے
زکات دی تھی، اس نماز عصر کی قسم کھائی۔ دوسری تفسیر ہے کہ اللہ نے اس نماز عصر کی قسم کھائی جو 10 محرم کو کربلا کی زمین پر حسین نے پڑھی ہے، یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور تیسری تفسیر جو مقصد ہے میرا، اور آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس عصر کی قسم کھائی ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اور جو حکومت قائم ہوگی اس حکومت کو اللہ نے عصر کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی کی قسم، آپ تو سارے قدردان بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھے جا رہے تھے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام، کسی شاعر کا کلام تو نہیں پڑھ رہا۔ تو تفسیر بھی ناطق قرآن نگرہ، آپ کہہ سکتے ہیں علی کی قسم، حسین کی قسم، مہدی کی قسم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جی آپ سلامت رکھے، جو پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں۔ انسان خسارے میں ہے، اللہ ان کی قسمیں کھا کے، اب میں کہتا یہاں پہ کچھ بہرحال انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانے والے نہیں، اور وہ جو عمل صالح کرتے رہے۔ لیکن بولیں گے تو بات جلدی آسان ہو جائے گی۔ ایمان لائے، اور ایمان والا کون ہے؟ یہ سورہ عصر ہے، قرآن کی ابتدا پڑھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم، ابھی بحث نہیں ہو رہا، آپ اسے آل محمد سمجھیے۔ اب پتہ نہیں میں نے جو ارادہ کیا تھا وہ تو میں نہیں پڑھ رہا، اور جب میں ارادہ بدلتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے، جو سامنے آتا ہے وہ میں مومنین کے حوالے کرتا جاتا ہوں، تاکہ کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جو بات کو سمجھ جائے گا۔ دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا، دعا میرے حق میں کر دیجئے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہاں بندہ تھوڑا سا تعلیم یافتہ ہو جائے اور وہ ذرا سی کوئی ایسی بے معنی بات کر دے، تو بچے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا آپ کو شوبہ نہیں دے رہی۔ تو ایک عام آدمی سے، ایک عام عالم سے تم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ بے معنی گفتگو کرے، اور وہ جو عالم الغیوب ہے، جو فرما رہے کہ نہیں ہے، وہ کیسے بے معنی گفتگو کر سکتا ہے؟ بہرحال لوگوں نے سارے حروف مقطعات کو جمع کیا، بہت سے ایک جملہ بنا، آپ سنتے رہتے ہوں گے علماء سے، الف لام میم آل محمد سمجھیے، اور علم العداد میں جب آپ عدد نکالیں گے تو یہ 72 بنتے ہیں۔ جیتے رہے آپ، سلامت رہے۔ اور اگر علم الحروف میں آپ جائیں گے، مولا آپ جو داد دے رہے ہیں انہیں میں دعا دے رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے واہ اور آہ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، تو خالی واہ واہ کرنا بھی تسبیح کہلاتا ہے، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ یا علم الحروف میں آپ دیکھیں گے تو الف اللہ کا حرف ہے، لام ولایت کا حرف ہے، اور میم میرے رسول کا اصل نام ہی میم ہے، آگے تو حمد ہی حمد ہے۔ یہ آپ سلامت رہے، حقیقت ظہوریہ محمد کا میم ہے۔ تو اللہ علی محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی کجی نہیں۔ ھدی للذین، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ ھدی للمتقین الذین، جو متقی ہیں، لیکن ہر متقی کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے، ان متقین کے لیے ہدایت ہے جن کا الغیب پر ایمان ہے۔ تو
ایمان کیا ہے؟ الغیب، الغیب پہ بھی بحث نہیں ہو رہی، میرا موضوع کچھ اور ہے، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر آپ جو ہے جب تک آپ کا ساتھ رہے گا میں تو پڑھتا رہوں گا۔ چلیں بات آ گئی تو پھر اب پڑھ دوں آیت اگر آپ کا ہے راجہ۔ یہاں الغیب سے مراد معصوم فرماتے ہیں قائم آل محمد ہے۔ یہ دیکھیں میں نے جلدی میں کہہ دیا نا، اس لیے کچھ لوگوں نے بے شک کہا، کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے واہ واہ کیا، اور کوئی خیال میں کھو گیا، کوئی سو گیا، کوئی کھو گیا، اب مجھے خبر نہیں ہے، اور کون الجھ گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ الجھ جائیں میں سلجھا دیتا ہوں، میں نہیں فرما رہا، جب معصوم سے پوچھا گیا کیونکہ غیب کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، تو یہاں سے علم غیب مراد نہیں ہے، کوئی ہے جسے اللہ الغیب کہہ کے پکار رہا ہے، اور یہ بحث الگ ہے کہ غیب سے مراد کیا ہے۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے امام نے فرمایا کہ الغیب قائم کا نام ہے، اور پھر ایک اور آیت پڑھی سورہ یونس کی، فرمایا اللہ نے دوسری آیت میں ایک اور دلیل دی، مولا کون سی؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے سورہ یونس میں انما الغیب للہ فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، اللہ کہہ رہا ہے الغیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ۔ یہ آپ سلام۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ، آیت ہے یہ روایت نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ جانے کیا شان ہے زہرا کے لال کی، یہاں بندے انتظار کر رہے ہیں، وہاں خدا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بات نہیں تھی میرے پاس، آیت تھی قرآن کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اب یہ عمل کے ساتھ اللہ نے جو صالح کی قید لگائی ہے، یہ لگائی اس لیے ہے کہ مولوی کتنا ہی گمراہ کیوں نہ کرے، جو تدبر کرے گا، جو غور و فکر کرے گا، یہ عمل صالح ہے، عمل صالح۔ بات کو اگر کھولوں گا تو لمبی ہو جائے گی، مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، اپنے پہلے امام کی زیارت اٹھا کے پڑھ لینا، اس میں جملہ السلام علیکہ یا امام الصالح، اے صالح امام آپ پہ ہمارا سلام۔ دلائل میرے پاس بہت ہے، آیات کا انبار ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس نتیجے پہ گزارا کر لینا، عمل صالح ہے ہی علی علی کرنے کا نام۔ حیدر اللہم صلی علی محمد۔ میں پہلے سمیٹ لیا، مختصر کر دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ حدیث رجعت بھی چھوڑ دی، شیخ صدوق کی باتیں بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیا میں نے۔ آیت پہ آپ گزارا کیجئے ترجمے پہ، اور میں دو چار جملے کہہ دوں کیونکہ تام کا وقت قریب ہے، توجہ ہے آپ کی میری جانب۔ عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ کل ایمان کا نعرہ لگانے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایمان کیا ہے، اور عمل صالح کرتے رہے۔ تو میں کہہ دوں نا کہ جو علی کو پہچانے اور علی علی کرتے رہے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، اور آپ یہاں تک پہنچ گئے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو آیت سننے کا۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ حق کو نہ چھوڑنا۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ صبر کو نہ چھوڑنا۔ یہ جشن کیا ہے، یہ محفل کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے، یہ نصیحت ہی تو ہو رہی ہے نا۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ہی تو ہے کہ حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا۔ اب حق کیا ہے، صبر کیا ہے، بتاؤں؟ یہ تھک گئے، کافی ہو گیا۔ دیکھیں اگر
آپ سن رہے ہیں میں بھی اپنے مزاج پہ نہیں ہوں ہیں. ان باتوں کو محفوظ کر لیا کریں تاکہ جب کبھی تلاوت کریں قرآن کی تو آپ کو لطف آئے گا کہ قرآن کیسے مدحت کرتا ہے اس گھرانے کی. دیکھیں جہاں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں حق پہلے آیا، صبر بعد میں آیا. ایک آسان سا قلیہ ہے، علماء نے بیان کیا ہے، اسے محفوظ کر لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی حقیقت کا نام پہلے آئے، جیسے حق پہلے صبر بعد میں، وہاں صبر سے مراد کوئی اور ہے. اور جہاں صبر پہلے آئے اور کوئی حقیقت کا نام بعد میں آئے، جیسے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں صبر پہلے ہے، سلامت رہے، صلاۃ بعد میں ہے. اگر صبر پہلے آئے تو سمجھ لینا کہ محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں صبر سے مراد محمد ہے، صلاۃ سے مراد مرتضیٰ ہے. پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اگر میرے مزاج کے لوگ ہوتے تو خدا کی قسم اس وقت پرواز کر گئے ہوتے. صبر سے مراد محمد، صلاۃ سے مراد ولایت علی. اور اگر صبر بعد میں آئے، حقیقت پہلے آئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر پہلے آیا، صلاۃ بعد میں آیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ زبان سمجھ جائے، بزرگ تو سمجھ گئے. یہاں پہلے حق ہے، صبر بعد میں آیا، تو یہاں حق سے مراد علی ہے. اور جہاں صبر بعد میں آئے، آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا تمہارے زمانے کے امام کی بات ہو رہی ہے. جی بس آپ جیتے رہے، سلامت رہے، سمیٹ لیا میں نے. اب ہوا کیا، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے. اور اب حق علی ہے، صبر مہدی ہے. اب اس آیت میں بس حق کی نصیحت کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہاں حق علی ہے، صبر مہدی ہے. تو یہ اللہ نے بیان کیوں کیا؟ اس لیے بیان کیا جوان سو تو نہیں گئے، کھو تو نہیں گئے کسی خیال میں، وہ واپس آ جائے، دھوئے کی طرح اڑ نہ جانا، میرے ساتھ ساتھ رہنا. حق علی ہے، صبر مہدی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کسی نے ایک امام کو مانا، کسی نے 2 کو مانا، کسی نے 6 امام مانے، کوئی 7 پہ آ کے رک گیا، کوئی 11 مان چکا تھا، مگر 12ویں کی طویل غیبت کو دیکھ کر تو میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں. ہاں بات تو ایسے بھی ہو سکتی ہے. ہاں میں تو کسی کا نام ہی نہیں لے رہا، چہرے آپ کے سامنے ہیں اگر آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو احادیث میں موجود ہے کہ غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ ماننے والے شک کریں گے پتہ نہیں ہے بھی. جی آپ سلامت رہے. اب بات کہاں سے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ علی اور مہدی، یعنی خدا کہہ رہا ہے جو 12 اماموں کے حصار میں رہتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. آواز کو کیا ہو گیا؟ آواز ٹھیک ہے؟ توجہ ہے؟ بس میں نے سمیٹ لی اپنی بات کو، بہت پڑھ لیا میں نے. پھر کبھی موقع ملا اور سب سے پہلے